السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ عالمی مجلس مفتیان کرام کے تحت تخصص فی الافتاء کی اس کلاس میں مجھے بھی کچھ باتیں کرتے رہنے کا موقع ملتا ہے، اور آج انہی باتوں کا آج اس سال کے کورس کے حوالے سے آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کورس میں صحیح طریقے سے، صحیح ذوق کے ساتھ تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا، جو کچھ منتقل کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو افتاء کے بارے میں تو مفتیان کرام بتائیں گے، بتا رہے ہیں افتاء کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ میں اس کے ایک پہلو پر آپ سے بات کروں گا کہ عصر حاضر میں جب آپ دین کی کوئی بات کرتے ہیں، بالخصوص افتاء کے لہجے میں، تو آپ کو آج کے عالمی ماحول کا جو سامنا ہوتا ہے اور جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں، ان سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ آپ کو افتاء کا دائرہ آپ کا یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، فقہاء کرام کے فتاویٰ کی روشنی میں مسئلے کا حل بتائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اس میں دو تین باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہے سوال کیا پوچھا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سوال کیوں پوچھا گیا ہے۔ سوال آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ یہ مقصد معلوم کرنا کہ پوچھنے والا کیوں پوچھ رہا ہے اور کہاں استعمال کرے گا، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اس پر ہمارے بڑے مفتیان کرام میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس اللہ وسلم علیہ اپنے وقت کے بڑے سیاستدان بھی تھے، اپنے وقت کے بڑے مفتی بھی تھے، اپنے وقت کے بڑے محدث بھی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ مفتی کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا پوچھ رہا ہے، یہ بھی اندازہ کرنا چاہیے کیوں پوچھ رہا ہے، اور اگر کسی غلط مقصد کے لیے پوچھ رہا ہے تو پھر اس کو سامنے رکھ کر جواب دینا چاہیے۔ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ملتان میں ان کی رہائش تھی۔ ملتان کے کسی بڑے سیٹھ نے، بڑے مالدار آدمی نے مفتی صاحب سے ایک دن پوچھا، مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھا، نہیں پوچھے، حرام مال میں زکوٰۃ ہے؟ حرام کی کمائی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے؟ مفتی صاحب کہتے میں سمجھ گیا کیوں پوچھ رہا۔ میں کہوں گا نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو حرام کی کمائی ہوتی ہے، زکوٰۃ ہو جائے۔ پوچھا یہ ہے کہ حرام مال میں، حرام کی کمائی میں زکوٰۃ ہے، اس کا فقہی جواب کیا ہے؟ میں نے کہا ہے۔ دوبارہ پوچھا، جی حرام مال میں، حرام مال میں زکوٰۃ ہے، لیکن دو تین فرق ہیں۔ حلال مال میں نصاب شرط ہے، مال نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ حرام مال میں نصاب شرط نہیں۔ حلال مال میں حولان حول شرط ہے، حرام مال میں حولان حول شرط نہیں۔ حلال مال میں 100 میں سے 2.5 دینے ہیں، حرام مال میں سارے دینے۔ حلال مال میں ثواب کی نیت، عبادت کی نیت کرے گا، حرام مال میں عبادت کی نیت نہیں کرے گا۔ ان 4 فرقوں کے ساتھ ہم حرام مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کیوں پوچھ رہا ہے، اس کو کور کرنا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا، لیکن کوشش ہوئی کہ متقدمین میں سے بھی کوئی بات مل جائے اس طرز کی
کہ متقدمین کا کیا طرز عمل تھا. ایک واقعہ مل گیا تفسیر قرطبی میں واقعہ لکھا ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا کے تحت واقعات لکھے. ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، مجلس لگی ہوئی ہے ان کے شاگردوں کی. ایک آدمی آیا، سلام عرض کیا، حضرت قاتل کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اور نہیں ہے. قاتل کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ چلا گیا. اکرمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ ہمیں تو کچھ اور پڑھایا آپ نے. توبہ کی گنجائش کس کے لیے نہیں ہے؟ مشرک کے لیے ہے، قاتل کے لیے نہیں. یہ آپ نے ہمیں کچھ اور پڑھایا ہے، اس کو کچھ اور بتا دیا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس کے چہرے سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، میرے فتوے کو بہانہ بنائے گا، چلو قتل کریں گے توبہ کر لیں گے. میں نے اس کا راستہ روکا ہے. اکرمہ کہتے ہیں کہ ساجی نے ہمیں تو مطمئن کر دیا، لیکن انہوں نے کہا پتہ کرتے ہیں یار یہ بات ساجی نے کیا فرمائی ہے. ہم نے اس بندے کا تعاقب کیا، تلاش کیا، مل گیا. ہم نے اس سے پوچھا مسئلہ تم نے پوچھا تھا؟ جی. کیوں پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں واقعہ کسی کو قتل کرنے جا رہا تھا. یہ اگر فرماتے کہ توبہ گنجائش ہے تو میں قتل کر دیتا، پھر میں توبہ شما کر میں باز آ گیا. اگر قاتل کے لیے توبہ نہیں ہے تو پھر میں خواہ ضرور میں پھنسنا. یہ بات کہ مستفتی کے سوال سے صرف یہ نہیں کہ کیا پوچھ رہا ہے، یہ بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ کیوں پوچھ رہا ہے اور اس فتوے کو استعمال کہاں کرے گا. ماحول کو دیکھ کر، سیاق و سباق دیکھ کر یہ بات بھی پوچھنی چاہیے. ایک مفتی کو یہ اندازہ بھی کرنا چاہیے. دوسری بات میں نے گزارش کی تھی کہ پہلے تو آپ ہمارے دائرے تھے نا، احناف کا موقف یہ ہے، شوافیہ کا موقف یہ ہے، ہمارے گھر کے معاملات یہ موقف فقہی اختلافات جتنے بھی ہیں احکام میں. فقہی اختلافات کیا ہیں؟ احکام میں حکم کے تعین کی بات پر فقہی مسئلہ ہے. تو ہمارے فقہی اختلافات میں اس پر یہ بتا ضرور کیا کرتا ہوں کہ یہ درجہ ذہن میں رکھیں، یہ اسلام کفر کا مسئلہ نہیں ہوتا، حق اور باطل کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، خطا اور ثواب کا مسئلہ ہوتا. فقہی اختلافات ایمان کفر کے مسائل نہیں ہیں. فقہی اختلافات حق اور باطل کے مسائل بھی نہیں ہیں. فقہی اختلافات دو دائرے ہیں، خطا اور ثواب یا اولا اور غیر اولا. ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرتے ہیں بالکل علاوہ جل بصیرت کرتے ہیں، لیکن کیا کہہ کے مجتہد مجتہد ہے، المجتہد یخطئ و یصیب. امام صاحب کا ہوتا مانتے ہیں ثواب یحتمل الخطا کہہ کے. کیا کہتے ہیں ہم؟ ثواب یحتمل الخطا. زیادہ ہم امام شافعی کے نہیں مانتے نا، جھگڑے زیادہ ان سے ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. ان کے کسی قول سے اختلاف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خطا یحتمل الصواب. کیونکہ اختلافات کا دائرہ یہ ہے، حق اور باطل کا دائرہ نہیں، خطا اور ثواب کا دائرہ ہے یا اولا غیر اولا کا. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بات اولا غیر اولا کی ہوتی ہے اور ہتھیار کفر اسلام کا ہوتا ہے. بات ہم ایسے کریں جیسے کہ کافر سے بات کریں. یہ فقہی اختلافات میں اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بس اوقات ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے. اس کا لطیفہ بھی عرض کروں گا. ایک دفعہ ککھڑ میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں جلسہ تھا.
ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، اس بیان میں انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا کہ منی پاک ہے کہ نہ پاک. اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے. موجودہ تناظر میں یہ جھگڑا کس سے ہے؟ ریلیجن طرف سے. انہوں نے ان کو سامنے رکھا اور لگے ہوئے ہیں اور اپنی پوری مناظرہ زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں یہ نقل بھی نہیں کر سکتا جو وہ فرما رہے، تقریر میں فرما رہے تھے. وہ چگ رہے تھے جس کو کہتے ہیں اس کی آئس کریم بہت اچھی بنتی ہے، ملائی بہت اچھی ہوتی ہے، کتری ٹھیک ہوتا ہے، کلفہ بڑا اچھا بنتا ہے. یہ زبان استعمال ہے. مجھے پریشانی میں یار یہ کیا کرنا لگا بندہ. خیر بعد میں کھانے پر بیٹھے، میں کہا تھا آپ یہ کس کو رگڑا دے رہے تھے؟ اے بھابھیوں، میں کہا بھائی موقف تو حضرت امام شافی کا ہے. مجھے نہیں پتا. کہنے لگا یہ دیکھو سامنے کون کھڑا ہے، کس پر فتوے جڑ رہے ہو. حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل سنت میں بڑے امام ہیں. ان کا موقف یہ ہے بات اختلاف کرو تو بات تو صحیح رکھو نا. بلکہ میں نے جب یہ کہا نا تو وہ کیا کام کرے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عائشہ کا مذہب بتاتے ہیں، ہم بات کر کے کرتے ہیں. امام طحاوی نے اس قول کو حضرت ام المؤمنین کا قول بتایا. مجھے پتا نہیں، میں نے کہا پہلے فتوے بے اصول یہ ہے کہ اگر فتویٰ جڑ رہا ہے تو پہلے دیکھو سامنے کھڑا کون ہے. امام مالک نہیں کھڑے کہیں. ہم تو اپنے محلے کے مولوی کے سامنے کھڑا کر کے بات کرتے ہیں نا. ہم جب رگڑا دیتے ہیں تو سامنے کون ہوتا ہے؟ ہمارے محلے کو مولوی. لکڑے آپ امام احمد تو نہیں آ رہے کہیں، امام شافی تو نہیں آ رہے، امام مالک تو نہیں آ رہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فتویٰ دیتے ہوئے اختلاف کا دائرہ ملحوظ رکھیں. ایمانیات کی بات ہے تو کفر اسلام کی بات ہے، ایمانیات کی تعبیر کی بات ہے تو حق اور باطل کی بات ہے. فقہی احکام کی بات نہ ایمان کفر کی بات ہے نہ حق اور باطل کی بات ہے. خطا ثواب اور اس سے زیادہ نہیں. اور اختلاف کرنا ہے کرو، بالکل اپنی بات دلیل سے اختلاف کرو، لیکن یہ دیکھ کر کہ سامنے کون بزرگ کھڑے ہیں، میں کس پہ تب آزمائی کر رہا ہوں، یہ دیکھ کر. میں نے کہا کہ ہمارے آپس کے اختلافات ہوتی ہے، فقہی اختلافات ہیں. اختلافات ہمارے ہوں گے احناف شفافی کے ساتھ ہوں گے، مالکیہ کے ساتھ ہوں گے تو اپنا موقف ٹھیک ہے دلال دیں. لیکن آج کی دنیا میں آپ کے اختلاف کے دو دائرے اور ہیں. اپنی سوسائٹی میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے ملک کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ کتاب فتویٰ دیں گے کس کو دیکھ کر؟ شامی کو دیکھیں گے. سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے؟ شامی. پھر فتویٰ داروں کو دیکھیں گے. آپ فتویٰ دیں کتاب پر، ٹھیک، اسی پر دینا، لیکن اس پر گرفت کرنی ہے ملک کے قانون نے. آپ پہلے میں ہونا چاہیے کہ ملک کا قانون کیا کہتا ہے. اور اگر کسی فتوے میں ملک کا قانون کچھ اور تقاضا کر رہا ہے اور آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اس مستفتی کو حل بتا رہا ہوں کہ پھنسا رہا ہوں. آپ کا ٹکراؤ کس سے ہوگا؟ ملک کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا فتویٰ کچھ اور کہہ رہا ہے. اس سے آگے میں یہ نہیں کہتا کہ قانون کی حمایت کرے، نہیں، اس کو بیچارے کو بچانے کی کوشش کرے نا جس کو آپ پھنسا رہے ہیں. اس لیے تو آپ دین سمجھ کے مسئلہ پوچھا آپ سے. اس کے بعد آپ کا تقابل آئے گا عالمی قانون سے. یہ جو ہے عالمی قانون کچھ اور کہتا ہے، جو رائج الوقت ہے قانون ہے دنیا کا. ملک کا قانون تو خیر ملک کا قانون ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر ملک کا رائج الوقت قانون کون سا ہے؟ یہ 4 صفحے، اس کو انسانی حقوق کا چارٹر کہتے ہیں. ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. یہ 4 صفحے 30 دفعات ہے. یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، رائج الوقت عالمی قانون ہے. رائج الوقت کس حوالے سے؟ اقوام متحدہ نے 10 دسمبر
1948 کو تمام ارکان نے مشترکہ طور پر یہ معاہدہ کیا تھا. یہ معاہدہ ہے، بین الاقوامی معاہدہ ہے. کب؟ 10 دسمبر 1948، میری پیدائش سے 1.5 مہینہ بعد. میں پہلے آیا ہوں، یہ بعد میں آیا. میری پیدائش 28 اکتوبر 1948 ہے اور یہ 10 دسمبر ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تمام ارکان نے باقاعدہ اس پر بحث و تمہیز کر کے 1 سال بحث ہوتی رہی ہے، اس پہ دستخط کیے ہیں. ہمارے بھی دستخط ہیں. اب ایک معاہدے پر میرے دستخط ہیں، غلط یا صحیح اپنی جگہ پر. عرفاً اس معاہدے کا پابند ہوں یا نہیں، فرض بات ہے، لیکن میں نے کیا ہے. عرف کی کوئی حیثیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہمارے تو 80% مسائل عرف و تعامل پہ چلتے ہیں. عرف میں معاہدہ ہے، وہ معاہدہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ معاہدہ ہم پہ مسترد کیا گیا، ہم نے کیا ہوا ہے. ہم نے معاہدہ کیا ہوا بھی ہے، اس معاہدے کے تحت اس سسٹم کا حصہ بھی ہے. اس وقت بھی ہمارے ملک کا سفیر اقوام متحدہ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم اقوام متحدہ کی کمیٹیوں کے ممبر ہیں یا نہیں؟ اس کے سسٹم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم اس کے معاہدے پہ دستخط ہمارے انکاری نہیں ہے کیے ہیں، اس کے سسٹم کا حصہ ہے. ہم ہمارا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کمیٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس معاہدے کی پابندی کرو. جو معاہدہ کر رکھا ہے، جس معاہدے کے تحت قائم سسٹم کا حصہ ہو، اس کی پابندی کرو. عام طور پہ کامن سینس میں یہ مطالبہ ان کا غلط ہے. معاہدہ کرنے والوں سے ایک معاہدہ کرنے والا کہتا ہے معاہدے کی پابندی کرو بھائی. یہ مطالبہ عمومی طور پر درست ہے غلط ہے؟ معاہدہ غلط ہوگا، مطالبہ درست ہے. معاہدہ غلط ہوگا، لیکن معاہدہ کرنے والے کا مجھ سے معاہدے کی پابندی کا مطالبہ بھی غلط ہے. ہم سے مطالبہ ہے کہ پابندی کرو. ہم جب اب شریعت کے کسی قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ معاہدہ سامنے لگا، آپ نے اس پہ دستخط کیا ہوا جی، تو دوسری بات بھی ذہن میں آ گئی ہے. تیسری بات، ہمارے ملک ایک دستور پر چل رہا ہے. ملک کا نظام کاغذوں میں دستور پر ہی چل رہا ہے، تو جو مرضی کر لو. دستور میں یہاں یہ لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ملک میں نہیں بنے گا، لکھا ہوا ہے ٹھیک. وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اسی دستور میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اسی میں یہ بھی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون، انسانی حقوق سے مراد یہ 30 نکاتی معاہدہ ہے. یہ کشمکش چل رہی ہے. اس وقت جو آپ کو تضادات نظر آ رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مفتی اعظم تھے اپنے دور میں، اب بھی مفتی اعظم ہی ہمارے، وہ ملک میں نفاذ اسلام کی کمیٹیوں کے ممبر رہے ہیں. انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، آج کل تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے نا، آج کل یہ دستوری طور پر شریعت کی تعبیر کرنے والے ادارے کا کیا نام ہے؟ جس سے پوچھا جاتا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، وہ جواب دیتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل ہے. علماء ہے اس میں وکلاء ہے، ماہرین قانون ہے. اس زمانے میں تھی تعلیمات اسلامیہ بورڈ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ممبر تھے، جسٹس صاحبان بھی تھے، سرکاری بورڈ تھا وہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں 2-3 میٹنگوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ جسٹس صاحبان کدھر لے جانا چاہتے ہیں، ہم کدھر لے جانا چاہتے ہیں. ایک دن میں نے چیئرمین صاحب بیٹھتے، شفیع صاحب تھے مرحوم، میں نے کہا جیسا مجھے پتہ معلوم ہو گیا ہے، جدھر آپ لے جانا چاہتے ہیں ملک کے قانون و نظام کو میں نہیں جانے دوں گا.
اور جدھر میں لے جانا چاہتا ہوں آپ لے جانے دیں گے، دونوں طرح ہے۔ ہماری روایت بھی یہ ہے کہ جس مسئلے پر ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بات کی ہے اس کو نہیں چلنے دیا، بشرط ہے کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جو کو بھی سب ملانا پڑتا ہے۔ 60 سال سے جو میں بھی اس فیلڈ میں ہوں، جس مسئلے پہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے موقف اختیار کیا ہے گورنمنٹ نہیں کر سکی، کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکی۔ جس مسئلے میں اکٹھے بات نہیں کر سکے اس نے اپنی مرضی کی ہے۔ ہم بھی کمزور نہیں ہیں، وہ بھی کمزور نہیں ہے، طاقت ان کے پاس ہے، قانون ان کے پاس ہے، سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، میں نے جسٹس شفیع صاحب سے کہا کہ جسٹس صاحب جدھر آپ لے جانا چاہتے ہیں میں نہیں جانے دوں گا، جدھر میں لے جانا چاہتا ہوں ادھر آپ نہیں جانے دیں گے، گاڑی یہیں کھڑی رہے گی۔ اس گاڑی کے دونوں طرف انجن لگے ہوئے ہیں، تکڑے ہیں۔ مفتی صاحب کی یہ بات لکھے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، گاڑی وہیں کھڑی ہے۔ صرف ایک درمیان میں فرق پڑا تھا، جنرل ضیاء الحق کا رجحان ادھر تھا، وہ کھینچ کے 2-4 اسٹیشن ادھر لے گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کا نام ادھر تھا، وہ واپس لے آیا گاڑی، وہی کھڑی ہے۔ وہ 2-4 اسٹیشن جہاں لکڑے کروائے تھے، جنرل پرویز مشرف وہ واپس لے آیا، ادھر کا انجن چلا ہے۔ یہ ہماری کشمکش ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا سامنا ان سے بھی ہے۔ آپ کی کوئی بات اگر کسی عدالت میں جائے گی تو ادھر پھر دونوں کا تقابل ہوگا، آپ کیا کہہ رہے ہیں اور عالمی قانون کیا کہہ رہا ہے۔ اب میرا سادہ سا جملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ لکھا ہے نا کہ اس کے مطابق کرو، ہم اگر ملک کے قوانین کو اس کے مطابق ڈھال دیں تو تقریباً 80% منسوخ شرعی احکام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تقریباً 75-80% منسوخ شرعی احکام سے دستبردار ہمیں اس کے مطابق کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ چوتھی بات کر رہا ہوں، صرف آپ منظر دکھا رہے ہیں، اس کو منظر کیا ہے؟ ہم پاکستانیوں والا کام کرتے ہیں، ہم گول بول کرتے ہیں، ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال جیسا ہوا، چارٹر پر بات تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک منظر سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک مثال پر اس چارٹر کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے۔ تو نکاح میں بھی دونوں کا حق برابر ہے، طلاق میں بھی دونوں کا حق برابر ہے۔ آپ کے یہاں کیا ہے؟ مرد کا طلاق حق دینے کس کو ہے؟ مرد کو۔ عورت کو طلاق دینے کا حق ہے، مانگنے کا حق ہے۔ بالکل خالی ہاتھ نہیں ہو۔ مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ عورت کو طلاق مانگنے کا حق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولا وہ مطالبہ طلاق ہے، طلاق نہیں۔ اور مرد کا طلاق دینا کیا ہے؟ ان کا مطالبہ ہم سے شروع سے چلا رہا ہے کہ اپنے قانون میں لکھو کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے اسی طرح عورت کو طلاق کا حق ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ 1962 کی بات ہے، یہ آئلی قوانین جو نافذ ہیں سن 62 میں ایوب خان نے نافذ کیے تھے۔ ہم نے یہاں اپنی مہارت دکھائی۔ مرد اگر عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دے تو ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ قدوری میں تو ہو جاتا ہے، ہدایت میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور عورت کو حق استعمال کرے تو طلاق بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے تفویض طلاق کا باب وہاں سے اٹھایا، نکاح کے فارم میں لکھ دیا۔ نکاح کے فارم پر کیے کبھی غور سے دیکھنا، آپ کو بھی فارم پر دیکھنا، ایک سوال ہے اس میں، کیا خاوند نے عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا؟ نکاح کے فارم میں پورا سوال موجود ہے۔ لیا ہم نے کہاں سے ہے؟ قدوری شریف سے۔ تفویض طلاق ہو جاتی ہے، اور ہو جاتی ہے، ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ ہم نے مانے کیا؟ کیا خاوند نے اس نکاح کے موقع پر
بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے. میں نے وہاں لکھا فارم اقوام ہم نے مطالبہ آپ کو مان لیا اور کو طلاق کا حق تفویض کر دیا. وہ بیچارے مطمئن ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن سن 1962 2025 لوگوں کو اب بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. ہوتا کیا ہے؟ رجسٹرار کی مرضی ہے ٹیسٹ کرے یا نہ کرے. کوئی نہیں پوچھ سکے. اکثر نکاح کا موقع ملے میں چیک کرتا ہوں. ایک نکاح میں دیکھ رہا ہوں وہ فارم فل کر رہا ہے. میں نکاح پڑھا ہے. یہاں میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تفویض طلاق. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کراس لگا رہا ہوں. ان کا سوال تم سے ہے کہ خاوند سے؟ طلاق کا حق تم نے تفویض کرنا ہے کہ خاوند نے کرنا ہے؟ سوال کس سے ہے؟ اور شرم بھی ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ تمہیں کس نے خیال دیا کہ ہاں لکھو یا نہ لکھو؟ کیوں ہے یہ بات سمجھائیے. خاوند اگر عورت کو طلاق کا تفویض کرے تو شرم بھی ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ یہ حق کس کا ہے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ کراس لگاؤ یا تمہیں کس نے اختیار دیا کہ یس کرو؟ اس سے پوچھو. دیتا تو لکھ دو نہیں اور چینج کر رہے ہیں. اور 5 صدی سے یہی ہو رہا ہے. کسی کو کچھ پتا نہ خاوند کو پتا ہوتا ہے نہ بیوی کو پتا ہوتا ہے نہ گواہوں کو پتا ہوتا ہے. اس کی مرضی ہے یس کر دے. اس کی مرضی ہے کراس لگا دے. ہمارے یہی کہنا ہے. اس پر ابھی چند سال پہلے اقوام متحدہ کے اداروں نے کہا یار تم تو دور لگا رہے ہو. ہم نے اپنے آپ کا انتظار بدلا. ہم نے کیا یہ فاروق لواری صاحب کی صدارت کے دور کی بات ہے. ان کو بلایا گیا وہاں. اب یہ کیا کر رہے ہو؟ قانون میں لکھو کہ عورت طلاق دے سکتی ہے. یہ تم نے کیا پاکستانی والا کام کیا ہوا ہے؟ ہم وہاں وعدہ کرتے آ گئے. اب مصیبت یہ ہے میں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ سینڈوچ ہے. وہ دباؤ ڈالتے ہیں تو کہتے کر رہے ہیں جی. ہم گردے کرتے نہیں کر رہے. کئی دفعہ ہوا ہے. وہ دباؤ ڈالتے کہیں خیال کسر کر رہے ہیں. ہم تھوڑی گناہگاری کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں نہیں کچھ نہیں کر رہے. مجھے ترس آتا ہے. سینڈوچ ہے. اب اس کا حل کیا نکالا انہوں نے؟ دیکھیے ہماری قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی. پروسیس میں تبدیلی کر دی ہے. کھلا کیا ہے؟ مطالبہ طلاق. اور اس کو حق ہے کھلا کا نوٹس دے گی. یہ مطالبہ طلاق کا نوٹس ہے. پروسیس میں تبدیلی کر دی ہے. یا مطالبہ طلاق کا نوٹس نہیں طلاق کا نوٹس ہے. کافی سالوں سے اب اس کو ڈیل کیا جاتا ہے طلاق کے نوٹس کے طور پر. اور 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے. میں نے ایک سول جج سے پوچھا. میرا شاگرد ہے. میں نے کہا یار مطالبہ خلا کے نوٹس میں تم 90 دن کے اندر فیصلہ کرتے ہو. خاوند کو بھی بلاتے ہو اس کا موقع پوچھتے ہو؟ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے بلائے نہ بلائے. آپ اپنے دائرے میں بتائیں کہ خلا کی کوئی بات خاوند سے پوچھے بغیر نافذ ہو جائے گی؟ جج نے خاوند کا موقف ہی نہیں سنا. فیصلے کی مجاز ہے نہ ہو رہا. اس پر سب سے پہلے وکلاء نے بات کی. مجھ سے بات کی ہماری محترمہ ملما گیلانی صاحبہ ہائی کورٹ کی وکیل ہیں. آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے. یہ ہو رہا ہے. غلط ہو رہا. تو ہم نے پنڈی میں ایک میٹنگ کی کنونشن کیا وکلاء کا. میں بھی گیا اس میں. ملما صاحبہ نے کیا تھا. ہم نے کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے. میں صرف آپ بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں اور یہ بھی مطمئن رہیں. یہ 2-3-4 باتیں ذہن میں آئی ہیں. میں نے صرف آپ کو آج کا منظر بتانے کے لیے بات کی ہے کہ آج صورت حال یہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں نہ کر سکیں پتہ تو ہونا ہمیں. ہمارے علم میں دونوں جھگڑا کیا ہے
خلا پہ کیا جھگڑا ہے؟ اب وراثت کی بات ہوئی۔ وراثت میں یہ اس کا اصول یہ ہے کہ مرد اور عورت پہ کسی معاملے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وراثت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد اور عورت کی وراثت برابر ہے؟ میاں کی بیوی کی حق صورت میں بیوی کی حق برابر ہے؟ بہن اور بھائی کی برابر ہے؟ بیٹی اور بیٹے کی برابر ہے؟ یہ اس کے خلاف ہے۔ اس پر بھی ایک بڑا زبردست لطیفہ ہوا، میں بھیجوں گا آپ کو۔ ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا سندھ کی، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، بھائی مجھے پورا ایسا نہیں دے رہے، آدھا دے رہے ہیں، مجھے پورا حصہ چاہیے۔ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، اور عالمی قانون بھی کیا کہتا ہے کہ دونوں کا ایسا کیا ہے۔ وہ کیس چلتے چلتے ہائی کورٹ تک چلا گیا۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر سپریم کورٹ میں بھی گئے، اب ریٹائر ہو گئے، زندہ ہے۔ ان کا فیصلہ ریکارڈ پر ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ اور لڑکی ٹھیک ہے رہی ہے، اس کا حق برابر بنتا ہے، جو بھائیوں کا حق ہے وہی اس کا۔ اب وہاں انہوں نے بس میں نقطہ اٹھایا، قرآن پاک تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اب نصیح صحیح ہے نصیح قطعی ہے؟ کہتے نہیں، علماء کو مطلب سمجھ نہیں آیا، یہ حصے کا بیان نہیں، منیمم کی حد ہے۔ ایسے میں لکھا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، حصے کا بیان نہیں ہے، کیونکہ لوگ دیتے ہی حصے کا عادت سنا، یہ منیمم کی حد ہے، حصے کا بیان نہیں ہے۔ حصے کا بیان کہاں ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آرڈر دے دیا کہ برابر دو۔ اب ہمارے ہاں یہ بات ہے، ایک بات اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک کاروائی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس بات پہ عمل نہ کرنا چاہیں یا نہ کر سکتے ہوں، یہ قانون ہے، عمل نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے، کو مجبوری ہے، دباؤ ہے، اس کو کھینچ تان کے لے جاؤ سپریم کورٹ تک، ریٹ دائر کرو، اسٹے لو، سو جاؤ۔ بیسیوں معاملات اس وقت اسٹے پہ چل رہے ہیں، اسٹے کیس پڑا ہے سپریم کورٹ کے فریزر میں، اور اسٹے پہ نظام چل رہا ہے۔ یہ کیس بھی سپریم کورٹ کے فریزر میں پڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے کہ ہمارے فیصلے تک ایسی صورت برقرار رہے گی، اسی پہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ سنے گی تو دوبارہ فیصلہ کرے گی۔ یہ میں نے صورتحال آپ کو بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات اس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ ایک لطیفہ سنا کر پھر بات سمجھ لیں۔ اصولی قانون اصولی طور پر یہ ہے کہ عورت اور مرد میں مکمل مساوات ہے، کسی معاملے میں، حکم میں، قانون میں، رویے میں عورت اور مرد میں آپ کوئی فرق کریں گے تو اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے پہلے چار سمجھو نا، یہ چارٹ ہے، اس کو تو آپ پڑھیں، باقی جو تفصیلات ہیں یہ چار سمجھات 30 دفعات ہیں۔ اس میں ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، احکام میں، قوانین میں برابر سلوک کریں گے۔ کہیں آپ نے فرق کیا ہے تو یہ جنسی امتیاز کہلاتا ہے۔ ایک بار برطانیہ میں ایک سیمینار تھا، یہ سوال کہ عورت اور مرد میں احکام میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں بھی تھا، سوال پوچھا بھی، ہمارے کہا جی پہلے بتائیں مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کے احکام قوانین میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے الٹا سوال کر دیا، مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں، تین حوالوں سے۔ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ایک ہے، جو کچھ مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ بھی ہے، اور جو کچھ عورت کے ساتھ ہے مرد کے ساتھ بھی ہے۔ جسمانی ساخت دونوں کی ایک ہے، الگ الگ ہے، اور جسمانی ساخت کے تقاضے ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ دوسری بات، نیچرل ڈیوٹیز، بچہ کس نے پیدا کرنا ہے، یا تو ایک یہ پیدا کرے ایک وہ پیدا کرے، اس کو نیچرل ڈیوٹی۔
دودھ کس نے پلانا؟ حیض کس کو آنا؟ اسی بھی تقسیم کریں، برابر کریں. سوال میرا یہ تھا، جسمانی ساخت ایک ہے، نیچرل ڈیوٹیز ایک ہیں، سائیکالوجی ایک ہے، عورت و مرد کی نفسیات ایک ہیں. جب جسمانی ساخت ایک نہیں ہے، نیچرل ڈیوٹیز ایک نہیں ہے، سائیکالوجی ایک نہیں ہے، تو احکام میں فرق کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے سوال کو دیا، احکام میں فرق کیوں ہوگا؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا. یہ بات ہے عالمی سطح میں بھی چل رہی ہے، مذاکرے بھی ہوتے ہیں، مطالعے میں. مجھے لطیفے یاد آ جاتے، کیا کروں؟ وہ مہذب لطیفہ سنی ذرا سا. ایک دفعہ امریکہ کے سپریم کورٹ میں رٹ گئی ایک کہ جب مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے تو اللہ کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں بولتے ہیں، مؤنث کا کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتی ہے کیوں نہیں؟ مساوات کے خلاف ہے. فیصلہ تو نہیں دیا لیکن سپریم کورٹ کے جج نے ریمارکس اس کے ہیں، کوئی نہیں یار، کبھی اللہ کہتا ہے کبھی اللہ کہتی ہے. اس پر میں نے کالم لکھا، میں نے کہا یار پریشان کیوں ہوتے، پشاور آ جاؤ. رسول اللہ فرماتی ہے، اما عائشہ کہتا ہے. کیوں بھائی ہے یہاں پشاور کا ہے؟ جھگڑے کی بات، رسول اللہ فرماتی ہے، اما عائشہ کہتا ہے. یہ لطیفے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ یہ میں نے صرف آپ کو منظر دکھایا ہے کہ ہمارے جھگڑے، اختلافات اور کشمکش کن باتوں میں ہے. اس تناظر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چارٹر کی 30 دفعات ہماری نظر سے گزر جائیں اور یہ پتہ چلے کہاں کیا جھگڑا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے. کم از کم ہمیں جھگڑے کا علم تو ہونا چاہیے نا. بس ہمارے سے ہی کام ہے. انشاءاللہ عزیز تھوڑا تھوڑا کر کے گپ شپ کے انداز میں یہ باتیں کرتے رہیں گے. اللہ پاک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے.